کیا ہر انسان کی صلاحیت پہلے سے طے ہوتی ہے؟ اگر اس فلسفے کو ہم مان لیں تو دین جبر ہو جائے گا، اور دین اگر جبر ہو جائے گا تو کفر ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، تو گڑبڑ ہے، غلط بات ہے، جنت دوزخ ختم ہو جائیں گی۔ یہ نظریہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے، اور بیوقوف لوگ اس پر بات کرتے آ رہے ہیں جبر و قدر پر۔ یہ جبر کی بات ہے۔ اگر جبر کو مان لیا جائے، اعمال کی کوئی ویلیو نہیں، دعاؤں کی کوئی ویلیو نہیں، توبہ کی کوئی ویلیو نہیں، لمیٹیشنز ہیں ہر چیز کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا تھا۔ جب لوگوں نے اسی طرح کی بات پوچھی، انہوں نے کہا ایک پیر اٹھاؤ، بندے نے اٹھائی، انہوں نے کہا اب دوسرا اٹھاؤ، انہوں نے کہا میں گر جاؤں گا، انہوں نے کہا اتنی لمیٹیشن ہے تمہاری، تمہیں ارادے کا اختیار ہے، سوچ کا اختیار ہے، دعاؤں کا اختیار ہے، بہت سی چیزوں میں اور دیگر اختیار ہیں، مگر بے شمار چیزوں میں تم بے اختیارے ہو، یہاں تک کہ تمہارے سانس بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے صحت مند نہیں رہ سکتے، اپنی مرضی سے امیر غریب نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کے اختیار ہیں۔ کشف المعجوب جو علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، وہ اسی سوال کے جواب میں تھی کہ حضرت حسن بصری نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط لکھ کر یہ سوال کیا تھا کہ مسئلہ جبر قدر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جو جبریہ کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ بدکاری میں نے نہیں کی، یہ اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی تھی، یہ قتل میں نے نہیں کیا، یہ تو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا۔ اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے، صلاحیتیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں، اعمال بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایسی انقلابی صلاحیتیں ان میں پیدا ہوئیں کہ انہوں نے زمانے کو بدل کے رکھ چھوڑا، کائنات بدل دی، رویے بدل دیے، اخلاق بدل دیے، تاریخ بدل دی۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ مجھ میں بہتر صلاحیتیں پیدا فرما، مجھے توفیق دے، مجھے ہدایت دے، مجھے عمل کی قوت دے، اور استقامت کے ساتھ کسی کام پہ جڑا رہنے کی اہلیت عطا فرما۔ اور دعائیں تعلیم فرمائی ہمیں اللہ نے تمام پیغمبروں کے ذریعے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تو کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث کے مجموعے بھرے پڑے ہیں۔ اگر دعاؤں سے تبدیلی نہ ہو تو کیا یہ آپ کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ کو دعاؤں کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ دعائیں پوری طرح ایفیکٹو ہیں، بڑے بڑے حالات میں نے تبدیل ہوتے دیکھے ہیں، عجوبے دیکھے ہیں، معجزات دیکھے ہیں۔ اس لیے یہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی چیز فکس ہے، کوئی چیز فکس نہیں ہے، نہ صلاحیت نہ کوئی ایسی چیز، ہر چیز قابل تبدیل ہے۔ اللہ نے انسان میں اتنی لچک رکھی ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلیاں لے آتا ہے اپنے آپ میں۔ تو اس کی کوئی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ جو آگے نہ بڑھ سکتی ہو، یا کن ذہن ہونے کی وجہ سے، علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے، محنت نہ کرنے کی وجہ سے، گریہ ازاری نہ کرنے کی وجہ سے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے صلاحیتوں کو زنگ بھی لگ سکتا ہے۔ ہر دو کام ہو سکتے ہیں، بہتری کی جانب بھی سفر ہو سکتا ہے اور تنزلی کی جانب بھی سفر ہو سکتا ہے۔ تو کوئی چیز فکس نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ آپ اللہ سے مانگیں، جو چاہے دے دے، جب چاہے دے دے، جتنا چاہے دے دے، جس